السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں اس کا عنوان ہے ہلاکت میں ڈالنے والے 7 گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت میں ڈالنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا، اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، اور شرک صرف ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں تینوں میں اللہ کے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری بات جس سے میرے نبی نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ ہے جادو کرنا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تیسری بات فرمایا کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوا 3 قتل جائز ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی قتل ہیں وہ ناحق اور ناجائز ہوتے ہیں۔ وہ 3 قتل کون سے ہیں؟ پہلا، قصاص لینا۔ دوسرا، کسی شادی شدہ زانی کو رجم کی سزا دے کر قتل کرنا۔ اور تیسرا، مرتد انسان کو قتل کرنا جو اسلام سے پھر جائے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوتھی چیز جس سے پناہ کے لیے کہا وہ سود کھانا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سود کھانے والا ایک بہت بڑا ایسا انسان ہوتا ہے کہ جس پر لعنتیں ہوا کرتی ہیں۔ سود ایک لعنت ہے، اس سے بچنے کا میرے آقا نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد 5ویں چیز جو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میری ان 2 انگلیوں کی طرح برابر ہوگا۔ تو یاد رکھنا، یتیم کا مال کھانے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا۔ چھٹی چیز فرمایا کہ لڑائی کے دن سے بھاگنا نہیں، یعنی جنگ سے فرار نہیں ہونا۔ اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرمایا۔ اور 7ویں جو بات اس حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمائی وہ یہ ہے کہ بھولی بھالی پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ 7 ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ان تمام مہلکات سے ہمیں اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔